بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں ہمیشہ مجبوریوں کا ذکر سنتا ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ مجبوری ہے کیا۔ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی پاداش میں ہم ٹکے ٹکے کے امریکیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ آج میری ایک بات سن لو اور اسے گرہ میں باندھ لو۔ اس بار جلال نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں چھوٹائی اور بڑائی یا کمزوری اور شہ زوری کا قائل نہیں ہوں۔ چیونٹی کا کوئی وجود نہیں ہوتا، مگر وہ پیر کے نیچے دبتی ہے تو کاٹ لیتی ہے۔ ہاں، کوئی دور سے پھونک مار کر چیونٹی کو اڑا دے تو وہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی۔ ہم اسی حقیقت کے قیدی ہیں۔ ہم ہر وقت امریکہ کی دسترس میں ہیں، جبکہ امریکہ کی سرزمین ہماری رسائی سے باہر ہے۔ میری اس بات پر جتنا غور کرو گے نئے نئے مفہوم پاتے چلے جاؤ گے۔ تم لیری سے بہت بدظن نظر آ رہے ہو۔ تم نے اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو مار کر بھگا دیا، لیکن خدا کے لیے اسے ہاتھ نہ لگانا۔ ہاتھ تو کیا، میں اسے پیر بھی نہیں لگاؤں گا، میں نے حقارت سے کہا۔ یہ ہاتھ پیر انگلی یا گونسے کی بات نہیں ہے، تم اس پر ہتھیار بھی نہیں اٹھاؤ گے، جلال نے اصرار کیا۔ وہ مردار خور امریکی گدھ ہے، میں اس پر اٹھانا چاہوں تب بھی کچھ نہیں اٹھے گا۔ تم بے فکر رہو، تمہارا مہمان جب تک یہاں ہے محفوظ رہے گا۔ وقت کی چکی بہت بے رحم ہوتی ہے، اس کا پاٹ چلتا ہے تو اس میں سب کچھ پس کر رہ جاتا ہے۔ جلال نے میری دل جوئی کرتے ہوئے کہا، یہ وقت یکساں نہیں رہے گا۔ قدرت نے فرعون کے محل سے موسیٰ کو اٹھایا تھا، نمرود کو ایک مچھر نے مارا تھا، آج کے افرید کو سمندروں کی پناہ حاصل ہے، مگر اس میں اندر سے ایسا بونچال اٹھے گا کہ سب کچھ نہیں تو اس کا بہت کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اسی وقت بیرا ہلکی سی لنگڑاہٹ کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اگر سلطان شاہ نے اس کے پیر موڑنے کے بارے میں پہلے سے نہ بتایا ہوتا تو اس خفیف سی لنگڑاہٹ کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ یہ کس افرید کا ذکر خیر ہو رہا تھا؟ ویرا نے آتے ہی پوچھا۔ شاید اس نے جلال کے کہے ہوئے آخری فکرے سن لیے تھے۔ تمہارے وطن کے پھیلائے ہوئے شر کا تذکرہ ہو رہا تھا، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے جواب دیا۔ تم امریکہ کے خلاف ہو یا امریکیوں کے دشمن ہو؟ ویرا نے جلال سے پوچھا۔ امریکیوں سے دشمنی ہوتی تو تم سے بھی دوستی نہ ہوتی، جلال نے چلاکی سے جواب دیا۔ میری نگاہ میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی ملک کا مزاج اس کے شہریوں سے بنتا ہے، اور پھر امریکہ میں سب سے زیادہ جمہوریت پائی جاتی ہے، وہاں عوام کی مرضی کے خلاف تنکا بھی نہیں ہلایا جا سکتا۔ اس لیے آج امریکہ جو کچھ ہے وہ امریکیوں کی خواہش کے عین مطابق ہے۔ یہ بات تم کہہ سکتی ہو کیونکہ تم خود امریکی ہو۔ ہم اتنے شفاق نہیں ہیں، جلال بولا۔ تم مجھے شفاق کہہ رہے ہو، ویرا نے شکایتی لہجے میں کہا۔ جو کچھ امریکی ہیں تم بھی وہی کہلاؤ گی۔ اپنے پہلو میں ایک درد مند دل رکھنے کے باوجود تم بدقسمتی سے امریکی ہو۔ ماں باپ امریکی تھے، میں وہیں پیدا ہوئی، وہیں ہوش سنبھالا، مگر میری تعلیم و تربیت یورپ میں ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگ امریکیوں کو قبول تو کر لیتے ہیں مگر اپنے دل کی گہرائی میں پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک عجیب المیہ ہے اور امریکی تھنک ٹینک اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ ایک زمانے میں ہم سب موت کے سوداگر ہوا کرتے تھے، میں نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہا۔ نشے کے خواص سے ہم سے زیادہ کون واقف ہوگا؟ نسلی، علاقائی یا فوجی برتری کا گمانڈ بھی ایک نشے کی طرح ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ اترتا ہے یا پھر کوئی حادثہ اسے ہرن کر دیتا ہے۔ امریکی ابھی اپنی بڑائی کے نشے میں چور ہیں، انہیں ہر طرف بونے انسان اور حقیر و فقیر ملک نظر آتے ہیں۔ کسی دن کوئی بڑا حادثہ ہوگا جو ان کی انا پر کاری ضرب لگائے گا یا ان کی ساکھ تباہ کر دے گا، پھر یہ اونچی مسند سے ہم سب کی برابری کی سطح پر اتر آئیں گے۔ غزالہ نے کھانے کی میز لگ جانے کی اطلاع دی۔ جلال لنچ سے فارغ ہو کر آیا تھا، لیکن ہم سب کا ساتھ دینے کے لیے وہ بھی میز پر آ گیا۔ وہ بحث ڈرائنگ روم سے کھانے کی میز پر منتقل ہو گئی۔ اس بار سب لوگ اس میں شریک تھے۔ اپنے ملک اور ہم وطنوں کے بارے میں ہمیشہ کی طرح ویرا کا رویہ بہت سخت بلکہ جارحانہ تھا۔ جلال اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نرم گوشہ رکھنے پر مجبور تھا۔ واقعہ افراد کا رجحان ان دونوں کے بین بین تھا۔ اس وقت فضا بہت سازگار تھی اور میں کھل کر بات کر سکتا تھا، مگر میں نے
لیری کے بارے میں اپنے ارادے کا اظہار مناسب نہیں سمجھا۔ اس راز میں صرف غزالہ کی شراکت ہی کافی تھی، زیادہ سے زیادہ اول خان کو اعتماد میں لیا جا سکتا تھا۔ جلال نے اس دوران میں لیری کی اس چھان بین کا دوبارہ ذکر نہیں کیا جو وہ میرے بارے میں کر رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے اعصاب پر امریکہ سوار ہو اور ہم امریکہ زدہ ہو گئے ہوں۔ کھانے کے درمیان میں سلطان شاہ نے کہا، ہم قریب سے ان کا سلوک دیکھ رہے ہیں، اس لیے کچھ زیادہ حساس ہو گئے ہیں۔ ویرا نے جواب دیا، ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ ملک اتنا ہی خراب ہے تو دنیا بھر سے لاکھوں افراد وہاں کیوں جاتے ہیں، اور جو جاتے ہیں وہ اس کے گن گاتے ہوئے کیوں واپس آتے ہیں؟ سلطان شاہ نے سادگی سے وہ سوال پیش کر کے سب کو چونکا دیا۔ وہ اپنے ملک کو جنت ارضی بنانے پر تلے ہوئے ہیں، ہر طرف شان و شوکت اور تمول کا دورہ ہے۔ ویرا بتانے لگی، لوگ امریکہ کی بے جا تعریف نہیں کرتے، وہاں کی ان رونقوں کے لیے دنیا کے دوسرے ملکوں کو اجاڑنے کی کوششیں قابل نفرت ہیں، میں ان کو برا کہتی ہوں۔ سلطان شاہ کو وہ مسکت جواب ویرا ہی دے سکتی تھی۔ ہم میں سے کوئی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس نقطے پر روشنی ڈال سکتا، کیونکہ کسی نے امریکی معاشرے کو اتنا قریب سے دیکھا اور پرکھا نہیں تھا۔ اس پر کوئی حکم لگا سکتا، بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے۔ سلطان شاہ ویرا کی بات آسانی سے ماننے والا نہیں تھا۔ یہ قابل نفرت کوششیں کون کر رہا ہے؟ میں تم سے پہلے ان کو برا کہہ رہی ہوں، میں اب بھی کہوں گی کہ جان نکل گیا تو کوئی بات نہیں، ہمیں لیری کو مار دینا چاہیے۔ نہیں، ویرا جلال نے بے تابی سے اس کی بات کاٹ دی، دوسروں کے جذبات بھڑکانے کی کوشش مت کرو۔ کسی سیکرٹ ایجنٹ کی اپنے مشن میں ناکامی اور نامرادی اس کی موت بن جاتی ہے۔ یقین رکھو کہ لیری یہاں سے خالی ہاتھ جائے گا، اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا، مگر اب چوپڑا کی باری ضرور آئے گی۔ ویرا کی آواز پر عزم ہو گئی۔ میرے لیے یہ بات حیرت کا باعث بنی کہ ویرا نے جلال سے بحث نہیں کی تھی، اس کی بات مان کر لیری کے بجائے چوپڑا کا ذکر نکال لیا تھا۔ وہ تمہارا کھلا شکار ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ کھانے کا دور ختم ہوتے ہی جلال اجازت لے کر اٹھ گیا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو میز پر روک کر اسے رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اچھا ہوا کہ تم نے یہ موقع نکال لیا۔ احاطے میں نکل کر جلال نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کرنل داور کے سروس ریکارڈ میں تصویر کی تبدیلی کے امکان پر ضرور غور کر لینا اور لیری سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہونا۔ میں اس وقت تم کو یہی دو باتیں بتانے آیا تھا۔ میں دونوں باتیں اپنے دل پر نقش کر چکا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر جواب دیا، کراچی میں میرا کام ختم ہونے والا ہے، آج کی آخری پرواز سے میں لاہور چلا جاؤں گا۔ میں نے تپاک سے گلے مل کر اسے الوداع کہا اور وہ اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر تیزی سے روانہ ہو گیا۔ میں اندر واپس لوٹا تو وہ تینوں کھانے کی میز سے ڈرائنگ روم میں واپس آ چکے تھے۔ چوپڑا کے بارے میں تم جلال سے کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے بیٹھتے ہی ویرا سے سوال کر دیا۔ اسے میں دیکھوں گی، تم اس سے دور رہو گے۔ ویرا نے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ اگر تمہارا منصوبہ قابل عمل ہوا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ غزالہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی میں نے کچھ نہیں سوچا، اس نے ہنس کر کہا۔ اطمینان رکھو کہ میں تم تینوں سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ میں تم سے یہی یقین دہانی حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی صرف اتنا پتا چلا ہے کہ وہ قونصل خانے میں انفارمیشن آفیسر ہے۔ دوسرے کوائف کی چھان بین کے بعد اندازہ ہوگا کہ اس پر کس سمت سے حملہ کرنا سود مند ہوگا۔ یہ چھان بین بھی تم خود کرو گی یا چھلنی ہمیں تھما دو گی؟ سلطان شاہ نے منہ بنا کر پوچھا۔ یہ کام سب مل کر کریں گے، ضروری ہوا تو اول خان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ میں ان لوگوں کو ٹالنے کی کوشش کرتا تو وہ گلے پڑ جاتے اور مجھے تخلیہ میسر نہ آنے دیتے۔ میں نے اپنے سر میں درد کا بہانہ کیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں گھس کر اس وقت دروازہ بند کرنا مناسب نہیں تھا، غزالہ باہر مصروف تھی۔ ویرا موقع غنیمت جان کر کمرے میں بھی آ سکتی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ویرا کے ذہن پر کوئی تجسس سوار ہو تو وہ باہر سے ہی اندازہ لگا لے کہ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا ارادہ اداکاری کرنے کا تھا، لیکن کھانے کے بعد بستر کی نرم آغوش میسر آئی تو میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ ان میں نیند نہیں تھی اور میرا ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا۔ اس کیفیت میں چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک آواز نے مجھے چونکا
چونکا دیا۔ ڈینی کیا تم واقعی سو رہے ہو؟ وہ ویرا کی شرارت امیز آواز تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ اس نے دروازے پر رک کر وہ سوال کیا تھا، مجھے جھنجھوڑا نہیں تھا۔ میں بستر پر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ میری سماعت قالین پر ویرا کی دور ہوتی ہوئی نرم آہٹوں کی منتظر تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مایوس ہو کر جلد واپس لوٹ جائے گی۔ ویرا نے مزید ایک بار میرا نام پکارا اور پھر واپس چلی گئی۔ جب مجھے اس کی واپسی کا یقین ہو گیا تو میں نے اپنی آنکھوں میں ہلکی سی جھری پیدا کی۔ دروازہ خالی تھا۔ اگلے ہی لمحے غزالہ اندر آ گئی۔ میں پہلے سے کمرے میں موجود تھا، اس لیے غزالہ نے اپنے معمول کے مطابق دروازہ بند کر کے تالے کی ناب دبا دی۔ میں نے فوراً بستر چھوڑ دیا۔ مجھے حیرت تھی کہ آپ کو اس وقت نیند کیسے آ گئی؟ غزالہ نے خوش ہو کر کہا، یہ ویرا سے بچنے کی ترکیب تھی۔ میں اول خان سے لیری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یوں کہیے کہ آپ نے اپنے لیے تخلیہ کا بندوبست کیا ہے، اس نے شوخی سے کہا اور بستر پر آ گئی۔ میں نے قریب ہی سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا فون اٹھا کر اول خان کے دفتر کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف سے پہلی گھنٹی پر ہی جواب مل گیا۔ میرے استفسار پر یہ مایوس کن اطلاع ملی کہ اول خان اپنے دفتر میں موجود نہیں تھا۔ جب سے موبائل فون کی سہولت عام ہوئی تھی وہ اوقات کار میں باہر نکلتے ہوئے آپریٹرز کے ساتھ موبائل فون بھی اپنے پاس رکھتا تھا۔ موبائل فون پر اس سے فوری رابطہ ہو گیا۔ وہ کسی اور کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی مجبوری کے اظہار کے ساتھ اس نے چند لمحوں کے لیے معذرت چاہی تاکہ کسی گوشے میں جا سکے، پھر وہ خود مجھ سے مخاطب ہو گیا، مجھے تم سے کچھ اہم باتیں کرنا ہے، کیا تمہارے پاس اتنا وقت ہے؟ میں نے تمہید اٹھائی، تم کھل کر بات کر سکتے ہو، میرے پاس وقت ہے اور تنہائی بھی، یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اس سفید موٹے کے پیچھے اپنے آدمی لگا دو۔ میں نے CSD کی سہولت زیر استعمال ہونے کے باوجود لیری کا نام لینے سے گریز کرتے ہوئے کہا، انہیں دور اور اس سے زیادہ محفوظ رہ کر صرف اس کا پیچھا کرنا ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آخر کار تم میری تجویز سے متفق ہو گئے ہو۔ اول خان کی آواز مسرت آمیز تھی۔ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے بعد میرے 2 آدمی گاڑی سمیت اس کے ہوٹل پر پہنچ جائیں گے۔ ان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ میں نے تمہاری تجویز حرف بے حرف قبول کر لی ہے، سب کچھ اس کے مطابق ہوگا۔ تمہارے یہ الفاظ میرے لیے بہت حوصلہ افزا ہیں۔ ابھی مجھے ایک اچھی خبر ملی ہے، چھوٹا آلہ کام کر رہا ہے، تم بے فکر ہو کر خبر سنا سکتے ہو۔ مقتول کے بدن پر برسنے والی سلطان شاہ کی ٹھوکروں نے زبردست کام دکھایا ہے۔ اسے تشدد آمیز واردات کو پولیس رقابت کا نتیجہ قرار دے رہی ہے۔ مقتول کے کئی لڑکیوں سے گہرے مراسم تھے، تفتیش اس سمت میں جا رہی ہے۔ اول خان کو یہ علم نہیں تھا کہ میں نے اس بارے میں جلال سے بات کی تھی، شاید جلال نے میری خواہش IG تک پہنچا دی تھی۔ یہ بات مقامی انتظامیہ کے مفاد میں تھی کہ چندن کے قتل کو کسی سازش کے بجائے ذاتی انتقام کا نتیجہ قرار دے دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں ہر سطح پر بہت سی دشواریوں سے بچا جا سکتا تھا۔ ویری گڈ، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اول خان کے آدمیوں کی ماہرانہ مدد کے بغیر چندن کی لاش سے بیم گن کے اثرات ختم کرنا آسان نہیں تھا۔ چندن کے لیزر سے کٹے ہوئے گھٹنے سے اوپر ران کا ایک حصہ الگ ہونے کے بعد ہی یہ ممکن تھا کہ اس واردات میں میرا نام ملوث کیے بغیر اسے رقیبانہ واردات کا نام دیا جا سکے۔ اس لاش پر بیم گن کے استعمال کا کوئی بھی نشان باقی رہ جاتا تو وہ یہ باور کرانے کے لیے کافی تھا کہ قتل میں میرا یعنی ڈینی کا ہاتھ تھا۔ اور اب میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں گا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھا، میں تھوڑی دیر بعد کسی PCO سے موٹے کو فون کروں گا۔ یہ غلطی نہ کرنا، وہ لوگ جدید ترین آلات کے مالک ہیں، تم پھنس سکتے ہو۔ اول خان کا اضطراری جواب آیا، میں نے ہر نشیب و فراز پر غور کر لیا ہے۔ بگوڑا اپنے گھر میں تھا، وہاں اسے ہر چیز میسر تھی۔ موٹا ہوٹل میں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی میں تمہیں فون کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا، یہ پرانی کال کا ایکشن ری پلے ہوگا، میں وہی نام استعمال کروں گا۔ اوہ، ریسیور پر اس کی تحیر آواز سنائی دی۔ اس صورت میں صرف ایک کامیابی حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ خائف ہو جائے گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ ڈر کر یہاں سے بھاگ جائے۔ میں اسے کہیں نہیں بلاؤں گا، برے انجام سے ڈر کر فون بند کر دوں گا، یہ اور بھی بہتر ہوگا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم اس سے اڑنے کا ارادہ کر چکے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ فون سے خوفزدہ ہو کر ہوٹل سے نکلے تو کوئی پر اسرار گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ یہ دونوں واقعات یکجا
متوجہ ہو جانے کے بعد شاید دوبارہ اپنے ہوٹل کا رخ کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ یہ بالکل درست حکمت عملی ہوگی، اول خان نے خوش دلی سے کہا۔ تمہیں اس کے کمرے کا نمبر معلوم ہو تو بتا دو، ورنہ نام سے بھی کال مل جائے گی۔ روم نمبر مجھے نہیں معلوم، میں ذرا سی دیر میں فون کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ میں صرف 10 منٹ انتظار کروں گا، پھر گھر سے نکل جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اب میں اپنے بدن میں حرارت سی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے غزالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دشمن کی پسپائی آسان نظر آنے لگے تو ہر لڑاکے کا دل بڑھ جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ بولی، میری واپسی تک تم ویرا کو اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتاؤ گی؟ میں نے اسے تاکید کی۔ آپ بے فکر رہیں، میری شامت نے دھکا نہیں دیا ہے جو میں اسے کچھ بتاؤں۔ وہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ جائے گی کہ میں نے آپ کے جانے سے پہلے اسے پوری بات کیوں نہیں بتائی۔ میں نیکی برباد گناہ لازم والا کوئی کام نہیں کرتی۔ صرف 5 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اول خان نے آئی جی سے لہری کے کمرے کا نمبر لے لیا تھا۔ ویسے تو کسی بھی ایجنسی کے نمائندے کے دل میں لہری کے لیے ہمدردی نہیں پائی گئی تھی، مگر میں نے اندازہ لگایا کہ آئی جی ان لوگوں سے کچھ زیادہ ہی نالاں تھا۔ وہ ہر اس کام میں بھرپور تعاون کر رہا تھا جو لہری اور اس کے ساتھیوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر سکے۔ اول خان سے بات ہو جانے کے بعد میرا گھر میں رکنا بے سود تھا۔ میرے بدن پر صبح والے کپڑے بدستور موجود تھے۔ مصروفیات کے تسلسل میں مجھے ان سے نجات حاصل کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ میں نے جوتے پہنے اور اپنی خوابگاہ سے باہر نکل آیا۔ باہر ویرا سلطان شاہ کے ساتھ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جیسے کسی راز و نیاز میں مصروف ہو۔ مجھے سر سے پیر تک تیار دیکھ کر اس نے تند سے پوچھا، بڑی تیاری کے ساتھ نکلے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تم کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، میں سلطان شاہ کے ساتھ باہر جا رہا ہوں۔ میں نے پہلے ہی بانپ لیا تھا کہ تمہارا اس وقت کمرے میں گھسنا خالی از علت نہیں ہے۔ میں نے سلطان شاہ کو بتا دیا تھا کہ تم باہر آ کر کوئی نیا گل کھلاؤ گے۔ مجھے بتاؤ گے تمہارے کیا ارادے ہیں، ورنہ میں تمہیں گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ سلطان شاہ نے میرے الفاظ پر اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ وہ اس وقت ایسے حلیے میں تھا کہ مزید کسی تیاری کے بغیر فوری طور پر میرے ساتھ روانہ ہو سکتا تھا۔ میں نے تیز نظروں سے ویرا کی طرف دیکھا اور کہا، میرے پاس وقت کم ہے، بحث مت کرو، واپس آنے کے بعد بات ہوگی۔ ویرا کی ضدیں اپنی جگہ پر تھیں، لیکن وہ کام میں کبھی رخنہ اندازی نہیں کرتی تھی۔ اس وقت میرے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جس نے اسے یہ احساس دلا دیا کہ میرے پیش نظر کوئی اہم معاملہ تھا۔ اس نے منہ لٹکا کر کہا، واپسی پر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے سورت سے دروازے کی طرف ہو لیا۔ سلطان شاہ میرے پیچھے تھا۔ میرا گاڑی چلانے کا قطعی کوئی موڈ نہیں تھا۔ میں نے چابی سلطان شاہ کے حوالے کر دی۔ میں بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ اس نے اگنیشن میں چابی لگاتے ہوئے بتایا، کہو تو اندر سے ریوالور ساتھ لے لوں؟ ہم کسی چاند ماری میں حصہ لینے نہیں جا رہے جو ہتھیار کی ضرورت ہو۔ بس اب یہاں سے نکل کر ایئرپورٹ کی طرف چل دو۔ میرے رویے سے سلطان شاہ بھی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے انجن سٹارٹ کر کے پوچھا، ایئرپورٹ وہاں کیا کام ہے؟ صرف ایک فون کرنے کے لیے میں یہ سارے پاپڑ بیل رہا ہوں۔ مجھے یکسو ہو کر کچھ سوچنے دو، بار بار سوال کر کے میرا دماغ مت چاٹو۔ میں نے ہلکی سی برہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور اس نے چپ سادھ کر گاڑی باہر نکال لی۔ میں نے ایئرپورٹ کا نام سمت کے تعین کے لیے لیا تھا، لیکن گلشن اقبال سے راشد منہاس روڈ عبور کرنے تک ہمارا علاقہ تبدیل نہیں ہو سکا۔ راشد منہاس روڈ ختم ہونے کے بعد شارع فیصل تک ایسا کوئی بازار نہیں تھا جہاں پی سی او کی سہولت میسر ہو، اور یوں ایک دور افتادہ پی سی او کی تلاش میں ہم ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہو گئے جہاں لوگوں کی سہولت کے لیے جا بجا فون بوتھ موجود تھے۔ ایئرپورٹ کی پارکنگ لاٹ میں گاڑی مکفل کرنے کے بعد ہم دونوں ٹرمینل کی عمارت کی طرف چل دیے۔ شاید اب تک تم نے ہر بات سوچ لی ہوگی۔ سلطان شاہ نے جھجکتے ہوئے اپنی زبان کھولی، کہیں تم لہری کو تو فون نہیں کر رہے؟ سلطان شاہ انتہائی دلیر شخص تھا، مگر مجھے اس کی طرف سے ذہانت کے کسی غیر معمولی مظاہرے کی کبھی توقع نہیں رہی تھی۔ اس نے براہ راست لہری کا نام لے کر مجھے حیران کر دیا۔ میں نے کہا، میں اسی کو فون کروں گا، مگر تم نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ تمہاری اور ویرا کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تم کوئی ٹیڑھا کام کرنے کا ارادہ کر چکے ہو۔ میدان ہر طرف سے صاف ہے۔
चोपड़ा का अभी तक सिर्फ नाम ही नाम ले देकर सिर्फ लैरी रह जाता है। तुमने फोन का जिक्र किया तो मेरे जहन में जान और माजिद की लड़ाई का मंजर घूम गया। बस मैंने इसकी बात काट दी। इस वक्त तुम्हारा दिमाग जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। एयरपोर्ट टर्मिनल की इमारत में निचले फ्लोर पर बैनुल अक़वामी आमद वाले हिस्से में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। मैं एक खाली बूथ में घुस गया। सुल्तान शाह मेरे करीब ही खड़ा हो गया ताकि मेरी एक तरफा गुफ्तगू सुन सके। एयरपोर्ट पर एक से ज्यादा अफराद का यूं बूथ के करीब जमा होना मायूब नहीं था। सुल्तान शाह की मौजूदगी से फायदा ये था कि इसे बूथ खाली होने का मुंतजर समझकर कोई गैर मुतल्लका शख्स इधर का रुख न करता और मैं आजादी से अपनी बात मुकम्मल कर लेता। मैंने लैरी के होटल का नंबर मिलाकर ऑपरेटर को लैरी का नाम और कमरे का नंबर बताया। रिसीवर पर चंद सानियों के लिए मौसीकी के सुर गूंजे, फिर लैरी के कमरे में फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। 2 घंटियों के बाद रिसीवर में हेलो की भारी आवाज गूंजी जो मेरे लिए अजनबी नहीं थी। लैरी, तुमको याद है कि कराची के एक साहिली इलाके पर जान के साथ क्या हुआ था? मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद इसके असाब को शिकस्ता करने वाला सवाल किया। तुम कौन हो? इसने घबराई हुई आवाज में हकलाकर पूछा। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। जान के चले जाने के बाद अब तुम मेरी ज़द में हो, मैंने सर्द आवाज में कहा। मगर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसकी आवाज में खौफ औद कर आया। तुम बहुत कुछ बिगाड़ना चाहते हो। ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुमको अब तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। सुनो, अगर तुम माजिद यमनी हो तो तुमको गलत फहमी हुई है। जान के चले जाने के बाद मैं तुमको भूल चुका हूँ। वो मेरी बात काट कर गिड़गिड़ाया। वीरा के कॉल के ऐन मुताबिक लैरी ने अपने रवायती कौमी किरदार का मुजाहरा किया था। मेरी बातों से डर कर वो बुज़दिलाना झूठ पर उतर आया था। मैंने इसे फटकार दिया। ये अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही मुझे पहचान लिया। तुम अव्वल दर्जे के झूठे हो। मुझे तुम्हारी हर सरगर्मी की इतला मिल रही है। ये ना भूलोगे मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। मैं चाहता तो जान के बजाय समुद्री खाड़ी से इसकी लाश भी बरामद हो सकती थी, मगर मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। मैं अपने होटल के कमरे में महसूर हूँ। यकीन करो कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। ये ना समझना कि होटल के कमरे में तुम महफूज हो। जान अपने कदमों से चलकर मेरे पास आया था। तुमको मेरे आदमी उठाकर मेरे सामने लाएंगे, फिर मैं देखूंगा कि तुम कितने पानी में हो। मैंने सफाकाना लहजे में अपनी बात पूरी करके इसका जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया। पहले मेरा ख्याल था कि लैरी मेरी धमकियों के जवाब में कोई बावकार रवैया इख्तियार करेगा और इसे दहशतज़दा करने के लिए मुझे इस पर खासी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर वो मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा बोदा साबित हुआ। मेरे पहले फिक्रे के जवाब में इसने पसपाई इख्तियार कर ली थी। इतनी लंबी दौड़ लगाने के बाद तुमने जरा सी देर में फोन बंद कर दिया। कुछ मजा नहीं आया। मेरे बाहर निकल आने पर सुल्तान शाह ने कहा, मुझे खुद भी लुत्फ नहीं आया। मैंने अपने जहन में खासी लंबी गुफ्तगू की तैयारी की हुई थी। इसके बारे में तुम्हारा क्या अंदाजा है? यहाँ रुका रहेगा या भाग जाएगा? वो रुकने वाला नजर नहीं आता। मैंने हंसते हुए कहा, ये अंदेशा है कि दहशत से इसकी पतलून गीली ना हो गई हो। तुमसे बात होने के बाद इसका होटल में रुकना मुहाल हो जाएगा। अपना बिस्तर बोरिया समेट कर वो कौंसल खाने का रुख करेगा। मैं खुद भी यही चाहता हूँ। वो अपने मैरीन कमांडोज के साथ निकलेगा तो एक गाड़ी इसका पीछा करेगी। वो मजीद खौफजदा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अव्वल खान की तजवीज कबूल कर ली थी? इसने हैरत से पूछा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।